مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان والعلم ويخبروا من وراءهم. رسول اللہ کا قبیلہ عبد القیس کے وفد کو اس پر آمادہ کرنا کہ وہ ایمان لائیں اور علم کی باتیں یاد رکھیں اور اپنے پیچھے رہ جانے والوں کو بھی خبر کر دیں. وقال مالك بن الحويرث قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم علامة اقتباس ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم. اور مالک بن الحویرث نے فرمایا کہ ہمیں نبی کریم نے فرمایا کہ اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کر انہیں دین علم سکھاؤ. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس فقال إن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال من الوفد أو من القوم؟ قالوا ربيعة فقال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة. قالوا إن نأتيك من شقة بعيدة وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة. فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله عز وجل وحده. قال هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وتعطوا الخمس من المغنم. ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفة. قال شعبة ربما قال النقير وربما قال المقير. قال احفظوه وأخبروه من وراءكم. ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا، ان سے غندر نے، ان سے شعبہ نے ابو جامرہ کے واسطے سے بیان کیا کہ میں ابن عباس رضی اللہ عنہما اور لوگوں کے درمیان ترجمانی کے فرائض انجام دیتا تھا. ایک مرتبہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ قبیلہ عبد القیس کا وفد رسول اللہ کی خدمت میں آیا. اپنے دریافت فرمایا کہ کون سا وفد ہے، آئیے کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ربیہ خاندان کے لوگ ہیں. اپنے فرمایا کہ مبارک ہو قوم کو آنا، ہاں مبارک ہو اس وفد کو جو کبھی نہ رسوا ہو نہ شرمندہ ہو. اس کے بعد انہوں نے عرض کیا کہ ہم ایک دور دراز کونے سے آپ کے پاس آئے ہیں اور ہمارے اور آپ کے درمیان کفار مازنر کا یہ قبیلہ پڑتا ہے. اس کے خوف کی وجہ سے ہم حرمت والے مہینوں کے علاوہ اور ایام میں نہیں آ سکتے، اس لیے ہمیں کوئی ایسی قطعی بات بتلا دیجیے کہ جس کی ہم اپنے پیچھے رہ جانے والے لوگوں کو خبر دے دیں اور اس کی وجہ سے ہم جنت میں داخل ہو سکیں. تو آپ نے انہیں 4 باتوں کا حکم دیا اور 4 سے روک دیا. اول انہیں حکم دیا کہ ایک اللہ پر ایمان لائیں. پھر فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ ایک اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں. آپ نے فرمایا ایک اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد اللہ کے سچے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، ذکر ادا کرنا اور ماہ رمضان کے روزے رکھنا، اور یہ کہ تم مال غنیمت سے 5واں حصہ ادا کرو، اور 4 چیزوں سے منع فرمایا، دباک، نتن اور مزفت کے استعمال سے. اور چوتھی چیز کے بارے میں شعبہ کہتے ہیں کہ ابو جمرہ بسا اوقات نقیر کہتے تھے اور بسا اوقات مک. اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا کہ ان باتوں کو یاد رکھو اور اپنے پیچھے رہ جانے والوں کو بھی ان کی خبر کر دو.